اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الاطیبین الاطہرین الاکملین الاشرفین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ جعل لأخی علی بن ابی طالب فضائل لا یحصی عددها غیر صلوات پڑھتے ہیں۔ برائے تاجیل فرج صاحب العصر والزمان بلند آواز سے صلوات۔ پروردگار عالم آپ تمام مومنین کا اس جشن پاک میں آنا، اہل بیت علیہ السلام کی خوشی میں شامل ہونا مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس عظیم رات کے صدقے میرے مالک میرے خالق تیرے گھر میں بیٹھے ہم سب تیرے بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہم بڑے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، معصیت کار ہیں، تیرے نافرمان بندے ہیں مالک، لیکن تو بڑا رحمان ہے، رحیم ہے۔ تجھے مولا کائنات کی آمد کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں علی کا حقیقی شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما، مریضوں کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ جتنے بھی افراد میرے مالک اس جشن میں پاک میں شریک ہوئے ہیں، اس جشن کے صدقے سب کو زیارت کربلا نصیب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ عزیزان محترم، حاضرین گرامی، خالق کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں شیعہ علی بنایا۔ خالق کا یہ وہ عظیم ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے جو ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ علی کا شیعہ ہونا یہ ہر ایک کے نصیب کی بات نہیں ہے۔ اپنی
قسمت پہ ناز کیا کرو کہ پروردگار نے تمہیں علی کا حبدار بنایا ہے، علی کا شیعہ بنایا ہے، اس لیے کہ اس کائنات میں سب سے جو عظیم اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے انسان کے لیے ہدیہ ہوتا ہے وہ یہی کہ انسان کے دل میں اہل بیت کی ولایت و محبت آ جائے، اور اس ولایت و محبت کی قدر کیا کرو۔ صادق آل محمد مولا کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے کہ مولا میں غریب ہوں، نادار ہوں، مفلس ہوں، آپ خاندان اہل بیت ہیں، آپ کسی کو اپنے در سے خالی نہیں پلٹاتے، مولا میری مدد کیجیے۔ صادق آل محمد نے سر سے لے کر پاؤں تک اس کی طرف دیکھ کر فرمایا مجھ صادق آل محمد کی نظر میں تو غریب معدوم نہیں ہوتا۔ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے نہیں مولا آپ تو دلوں کے راز جانتے ہیں، میں واقعاً غریب ہوں، واقعاً مفلس ہوں، واقعاً نادار ہوں۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ اگر تو واقعاً مفلس ہے، ہم تیرے اس افلاس کو، اس فقر کو دور کرنے کے لیے ایک نسخہ بتاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں بتا تیرے دل میں ہماری محبت ہے یا نہیں؟ یا میرا ساتھ دیجئے گا، تمہارے دل میں ہماری محبت ہے یا نہیں؟ کہتے کیوں نہیں مولا، میرے جسم کے ہر حصے میں، خون کے ہر قطرے میں آپ کی محبت و ولایت ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر تیرے دل میں ہماری محبت ہے تو اس محبت کو بیچ ڈال۔ ہاں اس محبت کو بیچ ڈال۔ مولا خریدار کون ہے؟ صادق آل محمد فرماتے ہیں میں خود خریدار ہوں۔ ہاں میں خود خریدار ہوں۔ مولا فرماتے ہیں 100 درہم لے لے، یہ محبت مجھے دے ڈال۔ مولا 100 درہم کم ہے، 500 لے لے۔ مولا 500 کم ہے، مولا 1000۔ مولا فرماتے ہیں 1000 لے لے۔ مولا قیمت، اب جملے کی قدر کیجئے گا، مولا قیمت بڑھاتے گئے، اس کے انکار میں شدت آتی گئی۔ ہائے 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 ہائے، بولو یار۔ ہاں مولا قیمت بڑھاتے گئے، اس کے انکار میں شدت آ گئی۔ جب مولا قیمت بڑھاتے رہے، یہ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مولا اگر پوری کائنات کے خزانے بھی آپ میری ہتھیلی پہ رکھ دے تو مولا میں آپ کی محبت کو نہیں بیچوں گا، پوری کائنات کے خزانوں کو ٹھوکر مار دوں گا۔ صادق آل محمد نے جب یہ جملہ سنا، دیکھ کر فرمایا جب اللہ نے تجھے اتنا قیمتی خزانہ دیا ہے تو پھر اپنے آپ کو غریب کیوں کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو اہل بیت کی ولا و محبت نصیب ہو جائے۔ یہ ماؤں کی طہارتوں کا اعلان ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے ابھی بزرگ فرما رہے تھے کہ رجب بہت عظیم مہینہ ہے۔ اس کی ابتدا امام باقر علیہ السلام کی ولادت سے، پھر ولادتوں کا ایک سلسلہ، اور آج مولود حرم کی ولادت کی رات۔ میرے خیال میں ہمارے پاس اس سے بڑی کوئی رات نہیں ہے، بہت عظیم رات۔ کل جو آنے والے ایام ہیں 13، 14، 15، یہ ایام 20 شمار ہوتے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ مستحب ہے کہ اعتکاف بیٹھا جائے، اور پھر 15ویں دن جو ہے وہ اعمال داؤد علیہ السلام، داؤد انجام دیے جائیں۔
یہ بہت عظیم مہینہ ہے، روایات میں اس کے متعدد نام بیان ہوئے ہیں۔ ایک نام اس کا رجب جو آپ سنتے ہیں، ایک اس مہینے کا نام ہے شہر اسم، الف صاد میم، اسم۔ انما سمی الاسم، اس مہینے کا نام اسم اس لیے رکھا گیا چونکہ اللہ کے نزدیک حرمت و فضیلت میں اس ماہ کا کوئی ہم پلہ مہینہ نہیں ہے، کوئی مہینہ۔ ایک اس مہینے کا نام ہے اسب، الف صاد با، اسب۔ اسب کا معنی ہے انڈیلا، انڈیلا۔ کس چیز کو گلاس میں آپ پانی، گلاس میں پانی ہے اس کو انڈیل دیتے ہیں، اور جب ایک چیز انڈیلی جاتی ہے تو وہ درجہ بدرجہ نہیں گرتی، وہ یک دم گر جاتی ہے۔ آپ نے گلاس کو، جگ کو الٹا کیا، اس کے اندر جتنا بھی پانی ہے وہ یک لمحہ زمین کی طرف جو ہے وہ آ جائے گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس مہینے کا نام اسب اس لیے رکھا گیا لأن اللہ تعالی یصب الرحمہ علی العباد، اس مہینے میں اللہ اپنی رحمتوں کو درجہ بدرجہ نہیں، اپنی رحمتوں کو اپنے بندوں پر انڈیل دیتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اس مہینے میں اس کی ایک ایک ساعت جو ہے وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں صدقہ دیا کرو، اس مہینے میں صدقہ دو، اس لیے کہ صدقہ دینے والے کے لیے، اس مہینے کا صدقہ دینے والے کے لیے اللہ نے جنت میں ایسے انعامات رکھے ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھے ہوں گے، نہ کسی کان نے سنے ہوں گے۔ ہاں، اور اس مہینے کے جو سب سے عظیم عبادت شمار کی گئی ہے وہ ہے روزہ۔ روزہ رکھے اس مہینے میں۔ ابھی 27 رجب آئے گا، آپ کو پتہ ہے جو ہمارے 4 بڑے روزے ہیں ان میں سے ایک روزہ جو ہے وہ 27 رجب کا، بیست، روزے بیست کا روزہ، 27 رجب کا روزہ، جس کا ثواب روایات میں بیان نہیں ہوا، اتنا عظیم ثواب ہے۔ کل کے دن کے روزے کا ثواب، بلکہ کل پرسوں ترسوں یہ جو 3 دن ایام بیز ہے ان کے روزوں کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ سالم امام صادق علیہ السلام کا صحابی تھا، امام کی خدمت میں آیا اور آ کر کہتا ہے کہ مولا رجب کے ایام، مولا فرماتے سالم تو نے رجب کا روزہ رکھا؟ کہا نہیں مولا۔ سنیے گا، اب لہجے سے سمجھیے گا۔ مولا فرماتے کہ عجیب ہے سالم، رجب گزر گیا اور تو نے روزہ نہیں رکھا؟ کہتے مولا آخری دن روزہ رکھ لوں؟ مولا فرماتے سن، اس مہینے میں ایک روزہ رکھنے کا ثواب کم از کم یہ ہے کہ پروردگار روزہ رکھنے والے سے موت کی سختی کو ٹال دیتا ہے۔ ان فی الجنت قصرا لا يدخلہ الا صوام الرجب، اللہ نے جنت میں ایک ایسا محل رکھا ہے جس میں فقط وہ جائیں گے جو رجب کے روزہ دار ہوں گے۔
رجب کے روزہ داروں کے علاوہ اس محل میں کوئی اور نہیں جا سکتا۔ رجب شروع ہوتا ہے، سنے خدا کے لیے، رجب شروع ہوتا ہے اور فرشتے ندا دیتے ہیں این الرجبیون، رجب والے کہاں ہیں؟ آواز قدرت آتی ہے، وہ کہتے ہیں یقول اللہ، اللہ یہ کہہ رہا ہے انا جلیس من جلسنی، اس مہینے میں میں تمہارا ہم نشین بننے والا ہوں، ومطیع من اطاعنی، اور سنو میری عبادت کرو گے اس مہینے میں تو میں پوری کائنات تمہاری مطیع بنا دوں گا۔ ہائے 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 ہائے، وغافر من استغفرنی، اور میں معاف کر دوں گا اسے جو مجھ سے طلب مغفرت کرے گا۔ اللہ اکبر، سنیں، جعلت هذا الشهر بینی و بینکم حبلا، میں نے اس مہینے کو تمہارے اور اپنے درمیان رسی قرار دیا ہے، حبل قرار دیا ہے۔ سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے، بس ایک دو باتیں سن لیں اور پھر میں اپنے آج کے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میں نے اس مہینے کو تمہارے لیے رسی قرار دی ہے، تمہارے اور اپنے درمیان، تمہارے اور اپنے درمیان۔ رسی کا کام کیا ہوتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں، سنیں، علماء فرماتے ہیں کہ رسی، اگر ایک بندہ کنویں میں گر جائے، توجہ کے ساتھ سنیے گا، اگر ایک بندہ کنویں میں گر جائے تو اس کو نکالنے کے لیے رسی ڈالی جاتی ہے، تو پھر اس رسی کی مدد سے اسے اوپر کھینچا جاتا ہے۔ پروردگار کہتا ہے میں نے تمہارے اور اپنے درمیان اس مہینے کو رسی قرار دیا ہے، تم چاہے جتنے بھی گناہ کیے ہو، اگر تم تو بخشش و مغفرت کے سہارے اس مہینے کے ذریعے مجھ تک پہنچنا چاہو تو میں تمہیں اپنے تک لے جاؤں، تمہیں گناہوں سے نکال کر اپنی رحمت کے سائے تلے لے جاؤں گا۔ خدا اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا ثواب۔ مولا فرماتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، رجب شہر عظیم یضاعف اللہ فیہ الحسنات وَيَمْحُو فِيهِ السَّيِّئَاتِ، رجب اتنا عظیم مہینہ ہے، اللہ تمہاری ہر نیکی کو چند گنا کر دیتا ہے، چند گنا زیادہ کر دیتا ہے۔ وَيَمْحُو فِيهِ السَّيِّئَاتِ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، معاف نہیں کرتا، مٹا دیتا ہے، مٹانے سے نشان ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ توجہ کی، کیوں پروردگارہ اتنا زیادہ ثواب؟ آواز قدرت آتا ہے الشہر شہری، یہ میرا مہینہ ہے، والعبد عبدی، یہ بخشش مانگنے والا میرا بندہ ہے، والرحمت رحمتی، اور رحمت بھی کسی کی نہیں ہے، میری اپنی ہے۔ ہاں، اگر آپ کسی کے اوپر کوئی عنایت کرے، اپنے بیٹے کو کچھ دے، میری طرف سے کیا، اپنے بیٹے کو کچھ دے تو کوئی کہے کہ آپ سے کہے کہ یار آپ نے اتنا کچھ دے دیا اپنے بیٹے کو، آپ کو کیا، پیسہ میرا ہے، بیٹا میرا ہے۔ آواز قدرت آتی ہے بندہ میرا ہے، رحمت میری ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میں اگر اپنے بندوں پہ اپنی رحمت کو برسا رہا ہوں تو جو فرمائی فمن دعانی اجبت ومن سألنی آتیت، جو بھی مجھ سے مانگو گے میں دے دوں گا،
جو بھی دعا کرو گے میں مستجاب کر دوں گا. کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ان لمحات کی قدر کیجئے اور اپنے خدا کو اپنے آپ سے راضی کیجئے. اس سے بڑی آپ کے پاس اس سے بڑے کوئی لمحات آپ کے پاس نہیں آئیں گے. اتنا عظیم مہینہ، حرمت و فاضل میں اس مہینے کا کوئی ہم پلہ مہینہ نہیں ہے. توجہ فرمائی، یہ ولایت کا مہینہ. پھر اس کے بعد پاک پیغمبر فرماتے شعبان میرا مہینہ ہے، پھر رمضان خدا کہتا ہے یہ میرا مہینہ ہے. دیکھیں خدا نے ترتیب وہی رکھی ہے، پہلے امامت، پھر نبوت، پھر توحید. توحید تک جانے کا واحد راستہ امامت ہے. اپنے آپ کو رجب میں اس لائق بنا دو کہ پروردگار رمضان میں تمہیں قبول کر لے. ان لمحات کی قدر کیجئے اور کوشش کریں کہ روزہ رکھیں. واجب مستحب، جن کے واجب روزے ہیں وہ ظاہر ہے کہ مستحب روزہ جب تک واجب روزہ گردن پہ ہے مستحب روزہ نہیں رکھ سکتے، آٹومیٹیکلی جو ہے وہ واجب کی نیت ہو جاتی ہے. جن کے اوپر واجب نہیں ہے وہ مستحب روزہ رکھے. کوشش کریں کہ روزہ رکھیں، کل آنے والے دن میں جو ہے وہ کوشش کریں روزہ رکھیں. ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد کی. میں نے ایک دیکھیں، میں آپ کو میری طرف دیکھیے گا. مولا کائنات کی اس دنیا میں آمد، پاک بی بی اپنے گھر سے چلی، رکن یمانی کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ دیا، دیوار کعبہ پھٹی، اندر گئیں، 3 دن کے بعد باہر آئیں. رسول خدا نے استقبال کیا اور جناب ابو طالب نے خدا سے علی کا نام مانگا. یہ ایک خلاصہ ہے. اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، لیکن پڑھنے والے کا جو ایک انداز ہوتا ہے وہی آپ کو ایک نئی جہت دیتا ہے. میں ایک چھوٹا سا سوال اٹھاؤں گا اور اسی کے ضمن میں ہماری جو کچھ لمحات گفتگو ہوگی وہ اسی کے سوال کے زمرے میں ہوگی. دیکھیں، پروردگار کا حبیب فرماتا ہے کہ اللہ نے ان اللہ جعل لأخی علی ابن ابی طالب فضائل لا یحصی عددہا غیرہ. پاک پیغمبر فرماتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے گا، پاک پیغمبر فرماتے اللہ نے میرے بھائی علی کو اتنے فضائل عطا کیے ہیں کہ ان کی تعداد کو سوائے اس ذات کبریا کے کوئی نہیں جانتا. توجہ، علی کے فضائل کی بہت ساری اقسام ہیں. علی کے فضائل رسول خدا کے ساتھ، علی کے فضائل اہل بیت کے ضمن میں، علی علیہ السلام کے فضائل صحابہ کی نسبت، اور پھر علی کے فضائل وہ فضائل کہ جو صرف علی میں ہے، ذات علی میں ہے اور کسی میں نہیں ہے. کسی میں وہ فضیلت نہیں ہے. ایک فضیلت جو علی کو اللہ نے عطا کی اور وہ مصطفیٰ کو بھی نصیب نہ ہوئی، وہ فضیلت ہے ولد علی فی الحرم ولد علی فی جوف الکعبہ. علی کا عین وسط کعبہ میں آنا. دیکھیں، یہ ایسی فضیلت ہے جو نہ کسی نبی کو نصیب ہوئی
نہ کسی جانشین نبی کو نصیب ہوئی یا نہ یہ خاتم الانبیاء کو نصیب ہوئی۔ آپ اس بات پہ رشک کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو ایسا امام دیا ہے۔ بھائی دنیا کے جتنے بھی رہبر ہیں، جتنے بھی قائد ہیں، کوئی مشرک کے گھر میں آیا، کوئی کافر کے گھر میں آیا۔ ہائے ہائے ہائے، بولو یار، جشن سننے آئے ہو۔ بھائی جتنے بھی ہیں، کوئی مشرک کے گھر میں آیا، کوئی کافر کے گھر میں آیا، اللہ نے یہ احسان فقط شیعان حیدر کرار پہ کیا ہے کہ جن کا پہلا بھی کعبہ میں آیا، آخری بھی کعبہ میں آئے گا۔ توجہ فرمائیں۔ ولد علی فی جوف الکعبہ، میری طرف دیکھیے گا، اس جملے کی قدر کیجیے۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں ولد علی فی جوف الکعبہ۔ جوف کیسے کہتے ہیں؟ وہ کعبہ کا جو مرکز ہے، پوری کائنات کا جو مرکز ہے، وہ دنیا جانتی ہے کہ وہ کیا ہے۔ اس کے بعد زمین کو بچھائے، میری طرف دیکھیے، زمین کا فرش اس کعبہ سے بچھانا شروع، تو پوری کائنات کا مرکز کیا ہے؟ میرا جملہ ہے نا، آپ تک پہنچ گیا ہے؟ میری طرف دیکھیے، پوری کائنات کا مرکز کیا ہے؟ کعبہ۔ اور پھر پاک پیغمبر فرماتے ہیں ولد علی فی جوف الکعبہ، علی عین وسط کعبہ میں آیا۔ آئے ہائے ہائے، آپ نے توجہ نہیں کی۔ پوری کائنات کا مرکز کیا ہے؟ کعبہ، اور علی کعبہ کے مرکز میں آیا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، پوری کائنات کا مرکز کعبہ اور علی عین وسط کعبہ میں آیا۔ اس کا مقصد یہ ہے، پوری کائنات کا مرکز کعبہ ہے، کعبے کا مرکز علی ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، توجہ فرمائیں۔ جزاک اللہ، جزاک۔ ابھی پاک پیغمبر خود فرماتے یا علی ولدت فی بیت ابیک و ولدت فی بیت اللہ۔ یا علی، میں تیرے بابا کے گھر میں آیا، تو اللہ کے گھر میں آیا۔ ہائے ہائے ہائے، یا علی میں تیرے باپ کے گھر میں آیا، ولدت فی بیت ابیک، میں تیرے باپ کے گھر میں آیا، وَوَلِدْتَ فِي بَيْتِ اللَّهِ، اور تو اللہ کے گھر میں آیا۔ دیکھیں، توجہ کیجئے گا، پاک پیغمبر کے اس جملے کی طرف تھوڑی سی توجہ کیجئے گا۔ اللہ کا رسول کہتے ہیں کہ یا علی، تو اللہ کے گھر میں آیا، میں تیرے باپ کے گھر میں آیا۔ جب کائنات کا رسول اس دنیا میں تشریف لائے تو جناب فاطمہ جو مولا کائنات، جناب فاطمہ بنت اسد جناب ابو طالب کے پاس آئی اور رسول خدا کی آمد کی خوشخبری سنائی۔ اب سنیے جملہ، جناب ابو طالب نے جو ہی پاک پیغمبر کے آنے کی خبر سنی تو جناب فاطمہ بنت اسد سے ایک جملہ کہا، اے فاطمہ اصبری صبتاً ابشرکی بمثلہ الا النبوہ، اے فاطمہ صبر کر،
30 سال بعد اللہ تجھے اسی جیسا بیٹا دے گا. ہائے 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 ہائے. ہاں تجھے 30 سال بعد اللہ اسی جیسا بیٹا دے گا. ابو طالب رسول خدا کی آمد پر جناب فاطمہ کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ تجھے 30 سال بعد اسی جیسا بیٹا دے گا. فرق یہ ہے یہ نبی ہے وہ امام ہوگا. اللہ اکبر. ہاں اب عزیزان محترم رسول خدا کی آمد پر ابو طالب فاطمہ کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ 30 سال کے بعد تجھے بیٹا دے گا اسی جیسا دے گا. عزیزان محترم یہی وجہ ہے جب فاطمہ بنت اسد 3 دن خانہ الہی کے اندر گئی پورے کافر پریشان پورا عرب پریشان کہ فاطمہ اندر کیا کر رہی ہے, دیوار تو بند ہے, اللہ جانے فاطمہ بنت اسد کا اندر کیا حال ہوا ہوگا. لوگ تالا بھی توڑ رہے ہیں دیواریں بھی توڑ رہے ہیں لیکن عجیب بات ہے جس کی زوجہ ہے وہ گھر میں مطمئن بیٹھا ہے. یہی وجہ ہے کہ ابو طالب پہلے خوشخبری دے چکا تھا. یہی وجہ ہے پوری دنیا پریشان تھی ابو طالب گھر میں مطمئن بیٹھا. پوری دنیا پریشان لیکن ابو طالب گھر میں مطمئن. کیوں؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ابو طالب الہی برنامے سے آشنا تھا. توجہ فرمائی آپ نے. اچھا ایک چھوٹی سی بات, جناب ابو طالب نے کہا ابشرکی بمثلہ الا النبوہ. اے فاطمہ میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ 30 سال بعد اللہ تجھے اسی جیسا بیٹا دے گا. الا النبوہ, فرق یہ ہے کہ یہ نبی ہے وہ نبی نہیں ہوگا. توجہ فرمائی آپ نے. الا النبوہ, رسول خدا کی آمد پر جناب ابو طالب فاطمہ کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں یہ آنے والا عام بچہ نہیں, یہ اللہ کا نبی آیا ہے. ہائے 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 ہائے, توجہ نہیں کی آپ نے. بھائی اس کے بعد جو جملہ کہا ابشرکی بمثلہ الا النبوہ, اللہ تجھے 30 سال بعد اسی جیسا بیٹا دے گا. 30 سال پہلے ابو طالب خبر دے رہا ہے کہ 30 سال بعد میرے گھر میں اسی جیسا بیٹا ہوگا. اس کا مقصد ہے کہ 30 سال پہلے ابو طالب علم الہی سے یہ جانتا تھا کہ میرے گھر میں نبی جیسا بھی آئے گا بیٹا بھی آئے گا. تو جو کیا جناب ابو طالب رسول خدا کیا فرماتے, بولے تو فی بیت ابیک, میں تیرے بابا کے گھر میں پیدا ہوا. دیکھیں اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ابو طالب کے گھر میں اور علی کو بھیجا اپنے گھر میں, ہے نا. ابو طالب کا بیٹا آیا اللہ کے گھر میں, اس کا حبیب آیا ابو طالب کے گھر میں. اب خدا قرآن میں کہتے ماں محمد ما کان محمد وما محمد الا رسول, یہ میرا محمد کچھ نہیں مگر کیا ہے, رسول. اب چونکہ اس کا رسول ہے
تو پھر احسان کس کے اوپر ہوا؟ ابو طالب کے گھر میں اس کے رسول کا آنا، یہ رسول پر احسان نہیں، خدا پر احسان ہے. اور خدا خود کہتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان. ہاں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. ابو طالب کے گھر میں آیا خدا کا نبی، اور پروردگار نے کہا ابو طالب تیرے گھر میں میرا حبیب آیا ہے، اب حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا تقاضا یہ ہے کہ تیرا بیٹا میرے گھر میں آئے. آئے ہائے ہائے ہائے. ہاں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک احسان کیا ابو طالب نے اور ایک احسان کیا اللہ نے. ابو طالب نے احسان کیا اپنی حیثیت کے مطابق. یار جملے کی قدر کیجئے گا. ابو طالب نے احسان کیا اپنی حیثیت کے مطابق، خدا احسان کرے گا اپنی ہستی کے مطابق. یہی وجہ ہے کہ ابو طالب کے پاس اپنے گھر سے بہتر کوئی گھر نہیں تھا، اور خدا کے پاس کعبہ سے بڑا کوئی گھر نہیں تھا. اللہ. اچھا، اللہ نے علی کو بھیجا اپنے گھر میں. توجہ کیجئے گا، علی کو بھیجا کیوں؟ علی ہی کعبہ میں آئے. یہ ایک بہت عظیم سوال ہے جس کے اوپر علماء نے بہت زیادہ بحث کی ہے. علی ہی کیوں کعبہ میں آئے؟ اس کے دو چار میں جہاد کو بیان کروں گا، اور بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، میرے ساتھ دیجئے گا. ذرا تھوڑی سی بات پہ کوشش کروں گا کہ آسان لفظوں میں آپ کے سامنے. اچھا، کعبہ کا ایک نام ہے، آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ کعبہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ بیت اللہ. سارے بولے نا، کعبہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ. بیت. بیت کا معنی کیا ہے؟ بیت کا معنی ہے گھر. عربی میں گھر کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، دار اور بیت. ایسے ہے یا نہیں؟ ایسے ہے. دار، انا دار الحکمت وعلیون بابوہا. ایسے ہے، میں حکمت کا گھر، علی اس کا دروازہ. آپ نے کبھی سنا کہ کسی نے اللہ کے گھر کو کہا دار اللہ؟ تو دار اللہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا. بیت اللہ ہی کیوں کہتے؟ اگر اس کے معانی کا آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دار اللہ کیوں نہیں کہتے، بیت اللہ کیوں کہتے ہیں. توجہ کیجئے. دار کا معنی کیا ہے؟ ہر وہ گھر جس میں کوئی رہے یا نہ رہے. جس میں کوئی رہے یا حتیٰ مانوی طور پر جسے گھر کہا جائے یہ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے انا دار الحکمہ، یہ کوئی اینٹ پتھر کا گھر ہے، یہ ایک مانوی طور پر شمار کیا گیا ہے. لہذا دار کا اطلاق اینٹ پتھر کے گھر پر بھی ہوتا ہے، اور مانوی طور پر جو گھر ہو اس کے اوپر بھی آتا ہے. اور دار کہتے ہیں اس گھر کو جس میں کوئی رہے یا نہ رہے. اور بیت کسے کہتے ہیں؟ بیت ہے بیتوتا سے. بیتوتا کا معنی ہے شب گزاری. بیت اس گھر کو کہتے ہیں جس میں کم از کم رات گزاری جائے. ہائے ہائے ہائے، یار میرا ساتھ دو نا. دار کسے کہتے ہیں؟ جس میں کوئی رہے یا نہ رہے. بیت کسے کہتے ہیں؟ جس میں کم از کم رات گزاری جائے. اب مجھے ایمان سے بتاؤ، اللہ جسم و جسمانیت رکھتا ہے؟ اللہ جسم و جسمانیت نہیں رکھتا. اب اگر آپ نے اس گھر کو بیت بنانا ہے تو پھر اللہ کا آنا ضروری ہے. آئے ہائے ہائے ہائے. ہاں، اگر اللہ آ جائے وہ اللہ نہیں رہتا. اگر اس میں کوئی رات نہ گزارے یہ بیت اللہ نہیں ہو سکتا.
اگر اللہ ہے وہ اللہ نہیں رہتا. اگر کوئی اس میں رات نہ گزارے تو پھر یہ بیت اللہ نہیں بن سکتا. اس مشکل کو حل کیا علی اور علی کی ماں نے. 3 دن بیت اللہ میں گزار کر اس کو دار اللہ سے بیت اللہ بنا دیا. اللہ تو پہلی وجہ کیا ہے؟ یہ علی اگر اس گھر میں نہ آتے تو یہ دار اللہ سے بیت اللہ نہ بن پاتا. توجہ فرمائی. دوسرا، اللہ نے علی کو اس گھر میں بھیجا. اب اس جملے کی قدر کیجئے گا. اللہ نے علی کو اس گھر میں بھیجا تاکہ دنیا کو یہ بتایا جائے علی اس دنیا میں آ کر طاہر نہیں بنا. یار آخر تک خدا کے لیے آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ علی اس دنیا میں آ کر طاہر نہیں بنا، اس لیے کہ اگر علی کو طہارت کی ضرورت ہوتی تو پھر اللہ اپنے گھر میں نہ لاتا. تو بیت اللہ میں آنا یہ اعلان طہارت علی ہے. اوئے ہائے ہائے ہائے. اچھا یار ایک چھوٹی سی بات سن، بہت پیاری بات. خدا کے لیے میرے ساتھ رہیے گا اور میرا دل چاہتا ہے کہ وہ آپ کے دلوں تک جائے وہ بات. ہمارے بہت بڑے عالم، بہت بڑے مجتہد گزرے، آیت اللہ حائری. وہ ایک سنیوں کے جلسے میں گفتگو کر رہے تھے اور انما یرید اللہ پر وہ گفتگو کر رہے تھے، اور اس میں انہوں نے اس بات پر بحث کی کہ یہ آیت تطہیر، میری طرف دیکھیے، آیت تطہیر اہل بیت کو پاک کرنے نہیں آئی تھی بلکہ اعلان طہارت تھا. یہ کیا تھا؟ اعلان طہارت تھا. گفتگو کی، انہوں نے دلائل دیے، اور اس کے بعد ایک عالم ان کے پاس آیا اور ان سے آ کر کہتا ہے کہ مولانا آپ نے یہ فرمایا کہ یہ آیت تطہیر اہل بیت کو پاک کرنے نہیں آئی بلکہ اعلان طہارت ہے، یہ کیسے ہے؟ میری بات سمجھ میں نہیں آئی. اب کوئی پختہ دلیل دے. انہوں نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ آپ دلیل کہاں سے چاہتے ہو؟ عقلی دلیل چاہتے ہو، نقلی دلیل چاہتے ہو، حدیث سے چاہتے ہو، قرآن سے چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم تو قرآن والے ہیں، ہمیں دلیل قرآن سے چاہیے. ہاں ہمیں دلیل قرآن سے چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ پڑھ قل هو اللہ احد. یار بولو نا، سمجھو خدا کے لیے. قل هو اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ. اللہ بولو نا یار، اللہ ایک ہے. تو وہ علامہ آیت اللہ حائری فرماتے ہیں بتا یہ سورہ اخلاص اللہ کو ایک بنانے آئی ہے یا اعلان توحید ہے؟ ہائے 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 ہائے، بولو یار، یہ اللہ کو ایک بنانے آئی ہے یا اعلان توحید ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اعلان توحید ہے. تو آیت اللہ فرماتے ہیں جس طرح سورہ اخلاص اللہ کو ایک بنانے نہیں آئی بلکہ اعلان توحید ہے، اسی طرح آیت تطہیر پاک بنانے نہیں، اعلان طہارت ہے. توجہ کی آپ نے؟ علی کعبہ میں کیوں آئے؟ اللہ نے علی کو، توجہ کیجئے گا، اللہ نے علی کو کعبہ میں اس لیے اتارا، علی کو کعبہ میں اس لیے بھیجا. اب چھوٹا جملہ ہے لیکن بہت عظیم جملہ ہے، بہت گہرائی والا جملہ ہے، خدا کے لیے سمجھیے گا. اللہ نے علی کو اپنے گھر میں اس لیے بھیجا
تاکہ دنیا کو یہ بتایا جائے علی دنیا میں آ کر ولی نہیں بنے گا، ولی بن کر آیا ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، آپ نے جملے کی قدر ہی نہیں کی، آپ نے جملے کی قدر ہی نہیں کی۔ بھائی اللہ نے علی کو کعبہ میں اس لیے بھیجا تاکہ دنیا کو یہ بتایا جائے، دنیا والوں علی دنیا میں آ کر ولی نہیں بھیجا بنایا، بلکہ یہ علی ولی تھا، اسی لیے دنیا میں آیا، اسی لیے کعبہ میں آیا۔ اور اللہ نے دلیل یہ رکھی، اگر علی ولی نہ ہوتا تو دیوار کعبہ شک ہو کر استقبال نہ کرتی۔ اچھا، اب ایک بڑی عظیم بات، بہت عظیم بات، اور میرے خیال سے یہ شاید میری گفتگو کی سب سے عظیم بات ہو، بڑی توجہ سے۔ اللہ نے علی کو کعبہ میں، بھائی میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو، اللہ نے علی کو کعبہ میں اس لیے بھیجا تاکہ غالی کے منہ پر تماچا لگا سکے۔ ہائے 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 ہائے، یار خدا کے لیے میرا جملہ سمجھے ہی نہیں آپ نے۔ بھائی اللہ نے علی کو کعبہ میں اس لیے بھیجا تاکہ غالی کے منہ پر تماچا لگا سکے۔ وہ لوگ جو علی کو اللہ کہتے ہیں، وہ لوگ جو علی کو اللہ کہتے ہیں، اللہ نے اپنے گھر میں علی کو بھیج کر دنیا کے منہ پر تماچا لگایا۔ اور دنیا والوں جو علی کو اللہ کہتے ہو، اگر علی اللہ ہوتا تو اللہ کے گھر میں نہ آتا۔ توجہ کیا آپ نے؟ اگر علی اللہ ہوتا تو اللہ کے گھر میں نہ آتا۔ یہ اللہ کے گھر میں آنا، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ جس کے گھر میں آیا ہے وہ اور ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ سنیں سنیں، اور ایک دلیل جو علی کعبہ میں کیوں آئے، یہ جناب غازی عباس نے دی۔ آپ نے جناب غازی عباس کا وہ خطبہ سنا ہے جو 8 ذی الحج کو انہوں نے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر دیا تھا؟ کبھی موقع ملا تو آپ کو سناؤں گا۔ جناب غازی عباس نے اس خطبے کے پہلے جملے میں علی کے کعبہ میں آنے کا ریزن بتایا۔ امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھ کر امام حسین، سنیے گا، میرا اور کسی عالم کا جملہ نہیں ہے، یہ غازی عباس کا جملہ ہے، علی کے علی بیٹے کا جملہ ہے۔ جناب غازی عباس حسین مولا کی طرف اشارہ کر کے کہتے الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابیہ، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے کعبہ کو حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے اشرف بنایا۔ ہائے 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 ہائے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ ہاں، آپ نے توجہ نہیں کی، آپ نے توجہ نہیں کی، غازی عباس کے جملے کی طرف توجہ نہیں کی آپ نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے علی کے قدموں کی وجہ سے کعبہ کو اشرف بنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کمال کعبہ ہے کہ جس میں علی کے پاؤں لگے۔ علی کا اس میں کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے کہ علی کعبہ میں آیا، یہ کعبہ کی فضیلت ہے کہ علی اس میں آیا۔ اور اگلے جملے میں غازی اپنی بات کی دلیل دے رہے ہیں۔
پہلا جملہ کیا کہا؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابیہ، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے اس کعبہ کو اشرف بنایا۔ پھر دلیل دیتے ہیں کہ میں یہ جو کہہ رہا ہوں یہ ایسے نہیں کہہ رہا، بلکہ غازی خود دلیل کہتے ہیں، کہتے من کان بالامس بیتا فاصبح قبلۃ، وہ فرماتے ہیں، غازی فرماتے ہیں میری کہنے کی دلیل یہ ہے جب تک علی کے قدم نہیں لگے یہ کعبہ تھا، قبلہ نہیں تھا، جو ہی علی کے پاؤں لگے یہ کعبہ سے قبلہ بن گیا۔ علی کو علی کعبہ نے نہیں بنایا۔ توجہ کیجئے، میں نے ابھی آپ کو حدیث کیا سنائی؟ پاک پیغمبر فرماتے علی کے اتنے فضائل ہیں کہ کائنات کا کوئی انسان مجھ سمیت علی کے ان فضائل کو نہیں جانتا، صرف وہ ذات جانتی ہے۔ تو علی کو علی کعبہ میں آنے نے نہیں بنایا، نہیں، توجہ کیا آپ نے، علی کو علی کعبہ نے نہیں بنایا، بلکہ کائنات کی جتنی فضیلتیں ہیں علی ان کی وجہ سے علی نہیں ہے۔ علی اس لیے علی نہیں ہے کہ علی دار الحکمہ کا باپ ہے، علی اس لیے علی نہیں ہے کہ باب مدینۃ العلم ہے، علی اس لیے علی نہیں ہے کہ یعصوب الدین ہے، علی اس لیے علی نہیں ہے کہ مولود کعبہ ہے، علی اس لیے علی نہیں ہے فاتح خیبر ہے، فاتح خندق ہے، فاتح احد ہے، فاتح بدر ہے، علی اس لیے علی نہیں ہے کہ قاتل مرحب ہے، قاتل عنتر ہے، قاتل عمر بن عبد ود ہے، علی اس لیے علی نہیں ہے کہ کائنات کے رسول کے دوش پر سوار ہو کر بتوں کو توڑ رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، بھئی علی اس لیے علی نہیں ہے کہ علی ید اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی عین اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی نفس اللہ ہے، بلکہ ابو طالب کے شعر کے جواب میں پروردگار نے جو شعر کہا، ابو طالب کے اس شعر میں خدا نے بتایا کہ علی علی کیوں ہے۔ جب ابو طالب نے پوچھا پروردگارا بتا اس بچے کا نام کیا رکھوں، تو آواز قدرت آئی، اسمہ من شامخ علی، علی نشتک من العلی، ابو طالب علی کو اس لیے ہم نے علی بنایا ہے چونکہ اس کائنات میں ایک میں علی ہوں، دوسرا تیرا بیٹا علی ہے۔ توجہ کیا؟ علی اس دنیا میں تشریف لائے، یہ بہت بڑا احسان ہے انسانیت کے اوپر خدا کا کہ ہمیں ٹائم کافی ہو گیا، اور میں ایک عظیم بات آپ سب سے کہنا چاہ رہا ہوں، میری ساری گفتگو کو بھول جائیے گا لیکن جو اب کہنے لگا ہوں اس کو نہ بھولیے گا، توجہ کیجیے۔ مامون کے دربار میں مولا امام رضا علیہ السلام آئے، سنیے گا، مولا آئے اور جب مولا بیٹھے تو وہاں بحث چھڑی ہوئی تھی کہ علی قسیم النار والجنہ کیسے ہے۔ پاک پیغمبر کی یہ حدیث کہ علی قسیم یا علی انت قسیم النار والجنہ، علی قسیم النار والجنہ کیسے؟ تو جو ہی مولا آئے تو مامون کا چہرہ امام کی طرف پلٹا اور کہتا ہے کہ مولا ہمارے درمیان بحث ہو رہی ہے کہ علی قسیم النار والجنہ کیسے ہے، تو مولا ہمیں بتائیے۔
مولا فرماتے ہیں کہ یہ تو بڑا آسان مسئلہ ہے. وہ کیسے؟ مولا فرماتے ہیں کیا تو نے پاک پیغمبر کی حدیث نہیں سنی؟ یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق او کافر. بتا جنت کس کے لیے ہے؟ کہا مومن کے لیے. کہا جہنم کس کے لیے ہے؟ کہا منافق اور کافر کے لیے. مولا فرماتے ہیں پھر فیصلہ تو ہو گیا. آئے ہائے ہائے یار سمجھے ہی نہیں آپ. ہاں پھر فیصلہ تو ہو گیا کہ علی قسیم النار والجنہ ہے، اس لیے کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ مومن ہے، جس کے دل میں علی کا بغض ہے وہ منافق ہے یا کافر ہے. توجہ فرمائی آپ نے. اب سنیے، یہ جواب دے کر مولا مامون کے دربار سے باہر آ گئے، اور مولا کے ساتھ مولا کا صحابی تھا ابا سلت. جناب ابا سلت جنہوں نے مشہد مولا کی زیارت کی ہے، جب آپ نشابور کی طرف آتے ہیں تو رستے میں اس صحابی امام کی زیارت گاہ ہے. تو جناب ابا سلت کہتے ہیں کہ مولا آپ نے بڑا دندان شکن جواب دیا مامون کو. اب اگر آپ نے جملہ چھوڑ دیا اور جملے کی قدر نہ کی تو مجھے بڑا افسوس رہے گا. مولا فرماتے ہیں اے ابا سلت، یہ جواب تو ہم نے اس کی عقل کے مطابق دیا تھا. آئے ہائے 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 اوئے ہوئے ہوئے، یہ جواب تو ہم نے اس کی عقل کے مطابق دیا تھا، وگرنہ معاملہ اس سے بہت آگے ہے. آئے ہائے 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 ہائے، معاملہ اس سے بہت آگے. مولا وہ کیسے؟ مولا فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا ہمارا بادشاہ علی پل صراط پہ کھڑا ہوگا اور ہر آنے والے کے چہرے کو دیکھ کر، قیامت کے دن ہر آنے والے کے چہرے کو دیکھ کر جہنم کو خطاب کر کے کہے گا اے جہنم ھذا لی و ھذا لک، اے جہنم یہ تیرا ہے تو لے لے، یہ میرا ہے اسے ہاتھ نہیں لگا. اب توجہ کیجیے، اب توجہ کیجیے. اس پورے عالم محشر میں علی سب کے سامنے، خدائی کے سامنے، خدا کے سامنے آنے والے کے چہرے کو دیکھ کر کے گا خدایا یہ میرا ہے. اوئے ہوئے ہائے ہائے، یا نہیں خدایا یہ آنے والا میرا ہے. کمال یہ نہیں کہ میں کہوں علی میرا ہے، یا نہیں کمال یہ نہیں میں کہوں علی میرا ہے. اچھی چیز کو دیکھ کر ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ میری ہے. کمال یہ نہیں میں کہوں علی میرا ہے، کمال یہ ہے اس پورے عالم میں محشر میں علی کہے خدایا یہ آنے والا میرا ہے. خدایا یہ آنے والا میرا ہے. اب آپ سب سے سوال، وہ آخر تک میرے ساتھ رہیے گا، بتائیں علی کسے کہیں گے یہ میرا ہے؟ آئے ہائے ہائے، میں جہاں تک آپ کو لے کر آنا چاہتا، بتاؤ علی کسے کہیں گے یہ میرا ہے؟ آپ علی کے فضائل سن کر خوش ہوتے ہیں، یہ آپ کا کوئی کمال نہیں؟ علامہ نقن علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ سمندر کے کنارے کھڑے اور دریا میں سمندر میں ایک خوبصورت کشتی کھڑی ہے، آپ اس کی تعریفیں کرتے جائیں، یہ آپ کا کیا کمال ہے؟ یہ تو اس کشتی کی خوبصورتی ہے جس نے آپ کو مجبور کر دیا ہے تعریف کرنے پر.
علی کے فضائل آپ پڑھتے جائے، یہ آپ کا کیا کمال ہے؟ علی ہے ہی اس لائق کہ اس کے فضائل پڑھے جائیں۔ آئے ہائے ہائے، ہاں یہ کیا کمال ہے؟ کمال یہ ہے علی کہے خدایا یہ میرا ہے۔ اب میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، علی کسے کہیں گے خدایا یہ میرا ہے؟ بولو یار۔ بے نمازی کو، بے نمازی کو کہیں گے خدایا یہ میرا ہے؟ نماز والے نہ ہو اور علی کہے یہ میرا ہے، یہ ممکن ہی نہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی علیہ الرحمہ کا بڑا خوبصورت جملہ ہے یار، اپنے دلوں پہ نقش کر لیجئے گا اس جملے کو۔ وہ فرماتے ہیں جب 19 رمضان کو علی مسجد کوفہ میں آئے تو یہ ملعون منہ کے بل زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ علی نے ٹھوکر ماری، کہا ملعون اٹھ، وقت نماز ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، ہاں اٹھ، وقت نماز ہے۔ علامہ فرماتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے اگر وقت نماز میں علی کا دشمن بھی سویا ہو تو علی برداشت نہیں کرتا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، وقت نماز میں اگر علی کا دشمن بھی سویا ہو علی برداشت نہیں کرتا۔ سوچو اگر وقت نماز میں علی کا دوست سویا ہو، علی کا چاہنے والا سویا ہو، علی برداشت کرے گا؟ نہیں نہیں نہیں، علی برداشت نہیں کرے گا۔ بے نمازی علی کا نہیں ہو سکتا۔ گانے سننے والا اہل بیت کا علی کا نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے اوپر میرے پاس ٹائم نہیں ہے بغیر میں باتیں کرتا۔ جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں، جن خواتین کے آپ پردہ نہیں، بتاؤ انہیں جناب سیدہ کہیں گی یہ میری ہے؟ ہاں، جو دوسروں کا حق کھاتے ہیں علی کہیں گے میرا ہے؟ جھوٹ بولنے والے کو علی کہیں گے یہ میرا ہے؟ بولو نا یار، علی کہیں گے یہ میرا ہے؟ اب میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، وہ آخر تک سارے میرے سوال کا جواب دیجیے۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی علی کہے خدایا یہ میرا ہے؟ بولو یار خدا کے لیے، ہاں چاہتے ہو؟ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن علی پورے اس عالم محشر میں ہمارے چہروں کو دیکھ کر کہے خدایا یہ آنے والا کوئی غیر نہیں، مجھ علی والا ہے؟ چاہتے ہو یا نہیں چاہتے؟ بتاؤ نا یار، بولو نا، چاہتے ہو نا؟ تو پھر اگر علی کہیں کہ یہ خدایا میرا ہے تو پھر نماز پڑھنا پڑے گی۔ ہائے 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 ہائے، پھر جھوٹ کو چھوڑنا پڑے گا، پھر گانوں کو چھوڑنا پڑے گا، پھر والدین کا احترام کرنا پڑے گا، ہاں پھر حرام سے بچنا پڑے گا، اللہ کی نافرمانی بھی ہو، علی کی دوستی بھی ہو۔ یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ ہائے 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 ہائے، یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ اس لیے کہ جہاں اللہ کی معصیت ہو وہاں علی کی محبت نہیں ہو سکتی۔ میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے وگرنہ میں اس کے اوپر گفتگو کرتا۔ عزیزان، آج کی رات کا تحفہ، عظیم رات، بیٹھے ہو اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں علی کی خوشی میں شامل ہوئے ہو، اہل بیت کی خوشی میں شامل ہوئے ہو، چاہتے ہو کہ تمہیں وہ ملے جو اللہ دینا چاہتا ہے۔ ہاں، میرے خیال سے آپ کے دلوں میں ہزاروں خواہشیں ہوں گی۔ یہ دعاؤں کی استجابت کی رات ہے،
یہ دعاؤں کی استجابت کی رات ہے. اپنی دعاؤں کو اگر قبول کرنا چاہتے ہو تو اللہ سے وعدہ کرو، علی سے وعدہ کرو، اہل بیت سے وعدہ کرو، امام زمانہ سے وعدہ کرو. مولا اگر کل تک نماز قضا کرتے تھے اب نہیں کریں گے. مولا اگر جھوٹ بولتے تھے اب جھوٹ نہیں بولیں گے. مولا اگر پہلے داڑھی نہیں رکھتا تھا اب رکھوں گا. مولا پہلے حرام کھاتا تھا اب نہیں کھاؤں گا. جو کیا آپ نے یہ سارے کام کریں گے تو علی والے بنیں گے. علی والے بن گئے تو سمجھو امام زمانہ کے سپاہی بن گئے. یار میں نے آخری جملہ کہنا ہے، اگر علی والے نہیں ہو تو سمجھ لینا امام زمانہ والے بھی نہیں ہو. غیبت کے پردوں میں وہ بے نمازیوں کا انتظار نہیں کر رہے. غیبت کے پردوں میں وہ جھوٹوں کا انتظار نہیں کر رہے. غیبت کے پردوں میں وہ حرام کھانے والوں کا انتظار نہیں کر رہے. کیا وہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہمارے صحیح ہونے کا. ہم جب تک صحیح نہیں ہوں گے اس وقت تک امام زمانہ نہیں آئیں گے. اور ہمیں بھی اپنے دل سے یہ خیال نکال دینا چاہیے کہ امام زمانہ آئیں گے اور ہمیں کہیں گے چلو لشکر کی کمی ہے تم آ جاؤ میرے زمان پھر میں تمہیں کر لوں گا. نہیں، وہ پاک پیغمبر والا دور نہیں ہے. ہاں یاد رکھیے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ رسول خدا والا زمانہ نہیں ہے کہ جو منافق ہو وہ بھی امام پاک پیغمبر کے لشکر میں آ جائے. نہیں، امام زمانہ کے لشکر میں میسم جیسے آئیں گے، سلمان جیسے آئیں گے، ابو ذر جیسے آئیں گے. ہاں خدا کے لیے آج کی رات کو غنیمت شمار کریں اور اپنے خدا سے اہل بیت کی اس خوشی میں شامل ہونے کا واسطہ دے کر خدایا ہم بڑے خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، معصیت کار ہیں، تیرے نافرمان بندے ہیں مالک. چلیں آج کی رات ہے تو ایک جملہ دعائے توسل کا سارے مل کر پڑھتے ہیں اور پھر مولا سے توسل بھی کرتے ہیں. ہاں ایک جملہ، یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. سب مل کر یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا. بلند آواز سے یا وجیہا اشفع لنا. ایک مرتبہ اور بلند آواز سے یا وجیہا اشفع لنا. مریضوں کی شفا کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اجعلنا من الباقين في أعداء الحسين. اللهم اكشرنا في زمرة شيعة الحسين. اللهم اكتبنا من زوار الحسين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا بحق الحسين. اللهم اجعلنا تحت لواء الحسين. اللهم ادخلنا الجنة من باب الحسين.
پروردگارہ تجھے واسطہ مولا کی آمد کا، میرے مالک میرے خالق، یہ سارے علی پاک کا ذکر سن کر اپنے دلوں میں خوشی لے کر بیٹھے ہیں میرے مولا، تیرے گھر میں بیٹھ کر تیرے پیاروں کا ذکر کیا میرے مالک۔ ہم اس ذکر پاک کے بعد میرے مالک تیری بارگاہ میں بیٹھ کر یہ اعتراف کرتے ہیں بڑے خطا کار ہیں، بڑے گناہ کار ہیں، بڑے معصیت کار ہیں، تیرے نافرمان بندے ہیں مالک، لیکن تو نے خود کہا ہے کہ میں رجب کے مہینے میں اپنے بندوں پر اپنی رحمتیں اندیل دیتا ہوں میرے مالک۔ تجھے واسطہ مولا کی رحم، مولا کی آمد کا، ہمیں بھی اس رحمت سے مالا مال فرما۔ آج کی رات کے صدقے ہمارے سارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اور آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا اس دنیا سے جائیں تو دلوں میں ولایت علی لے کر جائیں، کل کو اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں تو اسی ولایت کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان کرنا میرے مولا، تجھے واسطہ آل محمد کا، یہ جتنے بھی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں میرے مولا، ہم سب تیری بارگاہ کے فقیر ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں میرے مولا، مجھے نہیں معلوم لیکن ان کے دلوں میں کون سی دعائیں ہیں، کون سی حوائج ہیں، کون سی ان کی حاجات ہیں میرے مولا، جس کے دل میں جون سی حاجت ہے، علی کی آمد کا صدقہ مولا سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، مریضوں کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں جو مریض ہے میرے مولا سب کو صحت و سلامتی عطا۔ میرے مولا تجھے آل محمد کا واسطہ، جن کے اصال ثواب کے لیے اس جشن کو رکھا گیا ہے ان کو غریق رحمت فرما، مولا کائنات کا قرب و جوار نصیب فرما، مولا کائنات کی غلامی نصیب فرما، مولا کائنات کی شفاعت نصیب فرما۔ ہمارے جتنے عزیز و اقارب اس دنیا سے گئے مولا سب کو غریق رحمت فرما، سب کو مولا کائنات کی شفاعت نصیب فرما، سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، ہمیں بھی اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ آل محمد کا میرے مالک میرے خالق، ان سب کی دعاؤں کو جس کے دل میں جون سی دعا ہے مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور ہماری سب سے بڑی دعا یہ ہے آج تیرے پیاروں کی خوشی میں شامل ہوئے ہیں مولا، اس شمولیت کے صدقے ہم سب کو زیارت کربلا سے مشرف فرما، زیارت مولا کائنات سے مشرف فرما، ہم سب کو حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ آل محمد کا ہمارے بچوں کو نیک لائق نمازی و پرہیزگار بنا، مولا کائنات کا حقیقی شیعہ بنا، ہمارے بچوں کو ہماری آخرت کا سامان بنا، ہمارے بچوں کو دین و دنیا کی سعادتیں کامیابیاں نصیب فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ آل محمد کا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس دنیا میں ان کی زیارت نصیب فرما، ہمیں ان کی زیارت کے لائق بنا، ہمارا شمار ان کے اوان و انصار میں فرما، ہمارے وقت کے امام کو ہمارے کردار سے، افعال سے، اعمال سے میرے مالک راضی و خوشنود فرما۔ پروردگارہ ہماری تمام دعائیں جو مجھے حقیر کی زبان سے نکلی، جو ان کے دلوں میں ہیں، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ سب سے التماس ہے جن کے لیے مجلس رکھی گئی ان کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ۔